اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. عزیز بھائیو، بزرگ و دوستو، اللہ رب الجلال کا بے پناہ انعام اور احسان ہوا. خداوند قدوس نے ہم سب کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی اللہ نے توفیق عنایت فرمائی. مزید احسان ہوا تراویح جیسی اہم سنت ادا کرنے کی اللہ نے اور توفیق عطا فرمایا. اور مزید احسان ہوا تھوڑی دیر قرآن کے درس میں بیٹھنے کی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دی. دعا فرمائے جتنی باتیں کہی جائے سنی جائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیز ساتھیوں، بات چل رہی تھی آیت الکرسی کے متعلق اور اس کا خلاصہ تو آپ تمام حضرات بخوبی سماعت فرمائیں. اب اس کے بعد ایک آیت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. درمیان میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے. بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا درمیان میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ ہوا. اللہ پاک حق کو غلبہ دیے، باطل کو مغلوب فرمائے. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. بعد اس کے بعد اللہ پاک نے جو مال و دولت عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں. پھر اس کے بعد اللہ پاک احسان جتلانے والوں کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. اب ہم جو آیت شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات جو ہم نے تم کو پاک چیزیں عطا فرمائی ہیں، ما کسبتم جو تم نے پاک حلال طریقے سے کمایا ہے، مما اخرجنا لکم من الارض اور اس میں سے تم کیا کرو، خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ. اللہ پاک یہاں سے دو چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک حلال کا تذکرہ ہے، ایک حرام کا تذکرہ ہے. تو عزیزو، اللہ پاک نے جو تجارت اور حلال چیزیں ہیں اللہ اس میں خوب برکت دی ہے، اور حرام کے اندر برکت بھی نہیں ہے اور اس کے اندر سکون بھی نہیں ہے. اللہ پاک ہمیشہ برکت کی چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں، اللہ اس میں خوب کیا ہے اور اتنی برکتیں نچھاور کرتے ہیں، اور بیک وقت حرام کی چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، اللہ اس میں برکت دے رکھے. مثال کے طور پر ہم آپ کو سمجھائیں گے. بکری ہے، یہ اللہ پاک نے اس کو حلال، اللہ پاک نے حلال اور حلال کا حکم فرمایا ہے، اور اس میں اور اللہ پاک نے جائز طریقہ بھی ہے کہ ان جانوروں کو جو مرغی ہے، بکرا ہے، چھیلا چھیلی ہے، اور اس کے اور مد مقابل میں اس کے وزن میں دوسری چیزیں جس طرح بڑے بڑے جانور ہیں، ہاتھی ہے. ارے کہاں بکری کہاں ہاتھی ہے. اللہ پاک نے ہاتھی کو حلال کیا ہے کیا؟ حالانکہ جانور بہت بڑا ہے، اسے کاٹے تو ماشاءاللہ ایک روم بھر کو ہوگا گوشت. کون تو بھی کھاتے ہیں اسے، دیکھتے ہی کیا بولتے ہیں بس یہ کیا ہے بندر گڈے کے شو اس میں زو میں وہاں دیکھنے تو اچھا لگتا، یہ قریب آئے تو اچھا نہیں لگتا ہے نہیں ہے. وہ دیکھنے کے اچھا ہے، کھانے کے لیے اللہ نے اس کو حلال نہیں کہا ہے. لیکن بکرا چھیلا چھیلی ہے، چھوٹے ہیں، اللہ پاک نے اس میں کیا ہے اور خوب برکت بھی رکھا ہے. اس کی اور ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جس طرح اللہ نے بکری کے اندر وہ سال میں 2 مرتبہ اس کو اولاد ہوتی ہے. کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ وہ بچی دے سکتی ہے، بکرا یا بکری ہو. لیکن اس کے مد مقابل میں کتا ہے، خنزیر ہے، پتہ نہیں وہ کتنے دیتے ہیں. اس کے بچے باقی رہیں گے کیا؟ ارے کتا کتی جو بھی اگر دنیا ہے گلیوں میں چوراہوں پر دیکھتے ہیں آپ، اس کے بھی 7 کے 8 کے ہوتے ہیں. لیکن اس کا بچہ ایک ٹریکٹر کے نیچے پڑ کو مر جاتا، ایک گاڑی کے نیچے پڑ کو مر جاتا، ایک چرنی میں پڑ کو مر جاتا. اسی طرح پورے بچے
جوان ہونے سے پہلے یکے دکے باقی رہ جائیں گے، اس کے پورے نسل کیا ہیں، پورے بھانا بھیاں پورے بھی درمیان میں جو رخصت ہو جاتی ہوتی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان میں حلال میں برکت رکھا ہے، حرام میں برکت نہیں رکھا ہے۔ آگے چلیے تو میرے بھائیوں، اس کے بعد یہاں سے لے کر سورہ بقرہ کی اختتام تک اللہ پاک نے تجارت کے بارے میں اور فائنینشیل جہاں جسے ہم اور مال بڑھوتری کہتے ہیں، جو آج ہم اپنا بزنس بڑھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے آج کل حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے منشا کے مطابق آدمی تجارت کرتا نہیں ہے۔ تجارت ہر چیز میں تجارت سیکھنا چاہیے، چاہے وہ کپڑے کی دکان والا کیوں نہ ہو، کرانے کی دکان والا کیوں نہ ہو، اور دنیا کے اندر بہت سارے جو تجارتیں وہ تمام تجارتیں معلوم کر کے سیکھ کر کرنا چاہیے۔ آم کا بزنس ہے، اب لوگ کیا کرتے ہیں، پورے پیسے جا کر پتیاں کے اوپر ڈال کر آ جاتے ہیں۔ ارے تجارت اس کی بھی ہے، جب تک آپ فصل کو دیکھیں گے نہیں آپ تجارت نہیں کریں گے۔ لوگ کیا کریں گے، وہ 100 ملے کے آم کے تاجروں کو یہ 100 بیان کرو، 100 گھومیں گے، صبح ہونے پورے کھیڑے چلے جاتے رہیں گے، پورے بھی جا کر کیا کرتے ہیں، پیسے دے کر ایڈوانس دے کے آ جاتے ہیں، خاموش آپ چپکے بڑھ جائیں گے، ہے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ اسلام نہ اور چیز والوں کو کیا ہے نقصان میں ڈالنا چاہتا ہے، نہ خریدنے والے کو نقصان میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اسلام عدل و انصاف کا نام ہے۔ بہرحال تو میرے بھائیوں اس کے بعد آج فائنینشیل جو بھی ہے میرے بھائیوں، آدمی غریب آدمی آئے دن غریب سے غریب بنتا ہی جا رہا ہے، مالدار آدمی آئے دن مالدار بنتا ہی جا رہا ہے نہیں ہے ہمارے اور ہمارے علاقے میں کیا ہمارا پورا ملک کیا ایسا ہی جا رہا ہے۔ ہمارے پورے ہندوستان میں آئے دن جو بڑے بڑے اور کرسیوں پر بیٹھ کر ہیں، بڑے بڑے جہاں پر ہیں، وہ آئے دن اپنے بینک بیلنس بھر رہے ہیں ان کے، غریب آدمی گرتا ہی جا رہا ہے آئے دن بھوک مری کی طرف، اور غریبی اور تجارت کام نہیں مل رہا ہے، اور آئے دن بڑے بڑے ڈگریاں لے کر BA BCom بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آدمی نوجوان ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں، کوئی ان کو کام نہیں مل رہا ہے، پریشان ہیں، کئی نوجوان سوسائڈ کر رہے ہیں، کئی نوجوان میرے بھائیوں پاگل ہو گئے، روزی روٹی نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی کیا، محنت کے سالوں سال پڑھائی کے، آج ان کو کام نہیں مل رہا ہے، اور کئی نوجوان کیا ہے اور آئے دن کیا ہے کبھی ادھر بیٹھے کبھی ادھر بیٹھے کبھی کسی کے پاس گئے، لیکن کام نہیں بن رہا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں ہمارا ملک کا رخ اور طرف جا رہا ہے، اللہ خیر فرمائے میرے بھائیوں۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے یہاں پر ایک آیت بیان فرمائی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ دیکھو خرچ کرنے کے جو ذرائع دو طریقے ہیں، ایک ہے کھل کر دینا، ایک ہے چھپا کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں سرا وعلانیہ، اللہ پاک کھل کر دینے والے کو بھی پسند کرتے ہیں، چھپا کر دینے والے کو پسند کرتے ہیں۔ حکم کبھی کھل کر دینے کا بھی ہے، کبھی چھپا کر دینے کا بھی ہے۔ کھل کر کیوں دیں گے؟ دنیا میں سوب سخی آتش نہیں ہے، سو پورے حاتم تائی کی اولاد نہیں، اس میں بخیلان بھی بلّہ گئی دنیا میں۔ آج کل دولت کیا ہے، اللہ بخیلوں کے ہاتھ میں چلے گئی۔ یاد رکھو یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، قرب قیامت اللہ پاک دولت کیا کریں گے، بخیلوں کو دے دیں گے۔ کیا کریں گے، پوری بخیلوں کو دنیا دولت چلی جا رہی ہے۔ یہ قیامت کی علامت ہے، انہیں کھاتا بھی نہیں کھلاتا بھی نہیں، چمڑی جائے تو پرواہ نہیں، دمڑی جانے دیتا نہیں۔ سمجھ میں یہ بات؟ اسی لیے اللہ ہمارے پاس جو دیا ہے ہم بھی کھائیں گے کھلائیں گے، خود بھی کھائیں گے دوسروں کو کھلائیں گے۔ اسی لیے کھل کر کیا واسطے دینے کو اللہ حکم فرمایا، بخیل آدمی دیکھ کر احساس کرے ارے مجھے بھی دینا ہے، کہ وہ بھی کھل کر دینے والا بنے۔ چھپا کر اس لیے دینا، ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کوئی پتہ نہ چلے میں کیا دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں دونوں طرف کا حکم ہے۔ اب تیسری آیت میں اللہ یہاں پر فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی 270 پر 5ویں آیت میں اللہ نے یہاں پر ربا کا تذکرہ فرمایا۔ ربا کسے کہتے ہیں؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ الذین جو لوگ کے کھاتے ہیں ربا یعنی سود، انٹرسٹ کا پیسہ، لا یقومون الا کما یقوم الذی، کہ جیسا کہ وہ ایسا کھڑے ہوں گے کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک میں بھی مر جاؤں گا آپ بھی مر جائیں گے۔ ارے مریں گے نہیں مریں گے، درجہ دے گا تو بھی نہیں نا، ہاں سب کو مرنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، سب کو جانا ہے، کوئی دنیا میں باقی نہیں رہیں گے، آئے ہیں جانے کے لیے۔
اب پورے آدمی دنیا میں ختم ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن خبر سے کھڑا کریں گے۔ دیکھو سود خوروں کا انجام اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، جب سود خور، سود کھانے والے، انٹرسٹ کا پیسہ کھانے والے قیامت کے دن خبروں سے اٹھیں گے، ایسی حالت میں اٹھیں گے کما یتخبطہ الشیطان من المس، جیسا کہ کسی انسان کو جنات یا شیطان نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو، ایسی حالت میں اٹھیں گے۔ آج بھی دیکھو جو آدمی سود کھانے والے ہوتے ہیں ان کا حشر اللہ کیا بنا کر رکھے۔ کئی آدمی چیٹیاں چلاتا، فنڈان چلاتا، سمجھ نہیں بات، ان کی حالت دیکھو، ان کی صورت پر کیا تو بھی نور ہوتا ہے۔ نور کا تو ایک بات یاد آئی مجھے، سمجھ نہیں بات، نہیں شادی ہوئی کرے، شادی ہونے کے بعد گھر میں آ کے دیکھے تو کیا اپنی بیوی کو روز بھی تعریف کرتا سو، اماں کے پاس جا کر کون ہے نوشو اماں تمہیں، ان کو بھی لا کر کہیں سو بہو کو ماشاء اللہ، دن کے اجالے میں چراغ لگے ڈھونڈے تو بھی ویسی نہیں ملتی، وہ اتنی اچھی ہوتی کیا ہے، اچھی بہو کو لے کر آئی تمہیں، کیا قصہ کیا بیٹا، اتنی اچھا ہی کیا دیکھا تو ہماری بہو کے اندر، نہیں امی میں بول نہیں سکتا، اتنی اللہ والی ہماری کیا ہے بیوی، بیگم صاحبہ تمہاری بہو کیا ہے بہت اچھی، رات بھر اتنی وتا نور اس میں برستا سو، کیا بیٹا ویسا کام کیا کرتی تھے ضرور، سنو میں پورے لیٹا بجھا کو سو گیا تو سو کو تو اس کی بیڈ شیٹ کے اندر ایسا نور آتا تھا، میں خود پریشان، کتنی اللہ والی رہے گا میری بیوی، میں کتنا نصیب کر کہوں گا امی بہت اچھا کرے تمہیں میری بیوی کو پتا لگا سو، اچھا وہ کیا ہوا ویسا کام، مجھے بھی ایک بار دکھاوا، ہاں نہیں دکھایا تھا بہت مشکل ہے امی، خیر ایک دن کیا کرے میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، وہ سانس بھی چھپ کر دیکھنے لگے، دیکھے تو کیا رات کے 11-12 گھنٹے ہو گئے تو بیگم صاحبہ بیڈ شیٹ فل اوڑھنے کو اجالا کرتے، پوری بیڈ شیٹ میں اجالا، اور بیڈ شیٹ دیکھے کیا رات بھر کیا ہے فلم کی کوئی کیا ہے اسٹوری دیکھ رہی ہے سو بھائی کیا ان کی عرص، اللہ اکبر، بیڈ شیٹ کے اور اوپر سے کیا معلوم ہو رہا، روشنی اجالا نور معلوم ہو رہا، شوہر بھی پریشان، ساس بھی پریشان، رہے بے وقوف نور نہ میرے وہ بے وقوف تیری جورو رات ساری ٹی وی دیکھ رہی ہے، اس سے کیا دیکھ رہی ہے سو، وہ بیڈ شیٹ کے اوپر سے کیا معلوم ہو رہا، نور کے جیسا معلوم ہوا، کیسا بے وقوف، میں آج تک سمجھی تھی میرا بیٹا عقل والا ہوگا، آج معلوم ہوا میرا بیٹا ایک نمبر کا بے وقوف ہوگا، سمجھ نہیں بات، یہ نور وغیرہ نہیں، اس سے بھی بچ کر رہنا ہمیں، سمجھ نہیں بات، اور اللہ فرماتے تخبطہ الشیطان من المس، جیسا کہ اس کو جنات اور بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو، سود خوروں کو اللہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے۔ اب آگے چلیے اللہ فرماتے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اللہ پاک نے ربا یعنی سود کو اللہ نے کیا کر دیا ہے، اور بیع کو تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اور سود کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا۔ میرے بھائی یہاں پر ہم آپ کو سنائیں گے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ پاک نے حلال کے کس کو، بیع کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، یہ پورا صفحہ اللہ پاک نے سود کے بارے میں بیان فرمائے، ایک جگہ نہیں میرے بھائیوں، قرآن پاک میں کئی مقامات میں اللہ نے سود کے بارے میں کہا ہے۔ ہم لوگ ڈرتے نہیں ہوتا، ہم لوگ اس سے بچتے بھی نہیں، ڈرتے بھی نہیں، ہم لوگ اے سب کھا رہی نہ جے انہوں کھا رہی، مولوی صاحب داڑھی چھوڑ کو کھا رہی، انہوں کھا رہی ٹوپی پہن کو، انہوں کھا رہی حاجی صاحب، انہوں کھا رہی نمازی صاحب۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، حاجی صاحب بھی تمہارے خبر میں نہیں آئیں گے، مولوی صاحب بھی تمہارے خبر میں نہیں آئیں گے، داڑھی والے بھی تمہارے خبر میں نہیں آئیں گے، ٹوپی والے بھی تمہارے خبر میں تمہیں اکیلے جانا ہوگا۔ یاد رکھو کسی کو سہارا مت لو، خود اپنے آپ کو کیا ہے اللہ کے حوالے کر دو، جو چیزوں میں لگے ہیں، چیٹیوں میں، فنڈوں میں پڑے ہیں، اللہ سے توبہ کر لو۔ میرے بھائیوں سب سے بدترین، سب سے نحوست والا گناہ کیا ہے، سودی کاروبار۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تفسیر میں لکھا، اور بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے وقت میں اسلام میں داخل ہوئے۔ کب داخل ہوئے؟ فتح مکہ کے وقت میں اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کے یاد رکھو ایک بات ہے، جو سود کا کاروبار کب سے چلے کا رہا ہے، یہ مشرکین و مکہ شروع کرے تھے، سو مشرکین کفار وہ لوگاں کرتے تھے، سو وہ لوگاں کے دیکھا دیکھی میں ہمارے مسلمانوں بھی کر رہے ہیں سب۔ اب اجمان کر رہا کو جورب کر رہی ہے، جورب کر رہی ہے کو بیٹا بھی کر رہی ہے، اللہ معاف فرمائے، پورا گھر بار میرے بھائیوں سود کی نحوست میں جکڑا ہوا ہے، خدا کو کیا صورت دکھائیں گے۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب فتح مکہ کے وقت میں اسلام میں داخل ہوئے، آپ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے آپ بھی کیا ہے تجارت کرتے تھے، سودی کاروبار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کو دعوت دی، اسلام میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا آپ کا جو کاروبار ہے اس کو ختم کر دیجئے۔ آپ کے چچا نے کہا میرے بچے 2-3 دن کی مہلت دے دو، میرا پیسہ بہت جگہ لگا ہے، وہ آ جانے دو، وہ یہ پیسے کو ہم اسلام پہ خرچ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے پیسے کو اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، اسلام غربت میں رہ کر کیا ہے نشو نما پائے گا، ایسے نحوست کے پیسے کے لگنے سے بہتر ہے۔ تو اس وقت میں آپ کے چچا کا دل نرم ہوا، اب بیٹھے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اعلان کر دیا دیکھو آج کے بعد سے میرے چچا کو جتنے لوگاں دینا ہے پورا میں نے معاف کر دیا، جاؤ سب معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خاموش تھے، مطلب کیا ہے آپ نے رضا و رضا قبول فرما لیا۔ اس وقت میں کسی نے پوچھا عباس تمہیں بڑے ہیں تمہارا بھتیجا بڑا ہے، آپ کے بھتیجے سے کون مراد؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بڑے تمہارے بھتیجے بڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا کیا جواب رہا، شاندار جواب رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اب اگر میں بڑا بول دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بن جائیں گے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں تو جھوٹ ہو جائے گا۔ آپ نے ایسے راستے سے نکل گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، داد دینے کے لائق ہیں۔ کیا جواب تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا؟ کہنے لگے میرا بھتیجا بڑا ہے، میں پہلے پیدا ہوا ہوں۔ کیا بولے؟ میرا بھتیجا بڑا ہے، علم میں، اعمال میں، نبوت میں میرا بھتیجا بڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں پہلے پیدا ہوا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ ادھر آپ کی پیدائش کی بھی کیا جواب مل گیا، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام بھی ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، اسلام جب دل میں گھر جاتا ہے، اسلام دل میں بس جاتا ہے، ایسے ہی الفاظ کیا ہے زبان سے نکلا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اسی طرح اتفاق ایک آدمی نوجوان تھا، میرے سے ہمارے سے ان کی ملاقات ہوئی۔ کیا ملاقات ہوئی؟ سے پوچھا کیا بھی کبھی ٹینشن میں آتی؟ کیا جو قصہ؟ نہیں مولوی صاحب بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ کیا قصہ اتنا پریشان ہے؟ کیا کروں میں ایک جگہ سے نہیں لینا تھا لے لیا۔ کیا بھائی لے لیا؟ وہ جو فنڈ اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا، اٹھا کر کیا کرا 1 سال ہوا مولانا میں کیا ہے ہر مہینہ 2-2 ہزار روپے بنتا ہوں۔ لیا تھا کتنا 20,000 روپے لیا تھا سو۔ اب برس کے 12 مہینے کتنے ہوئے؟ 2,000 کے کتنے ہوئے؟ ہاں ماشاءاللہ پورے حساب کے پکے ہیں ماشاءاللہ۔ کتنے ہوئے؟ 20 پر 4 24,000 ہے نہیں؟ لیا تھا سو 20 مولانا کیسے ہیں کہ 20,000 رے ایسا چھیں وہ، لیکن 24,000 کھا گیا غلیظ نے۔ جب لیا نا تو غلیظ کی انہیں غلیظ مجبور تھی کئی کو لیا با، کیا کروں گھر میں بچہ 21 بیٹا بھائی کا بڑا ظلم جی تمہیں کرتی کہ نہیں؟ کیا بولو کیا سب کو معلوم ہوگا کیا بولا؟ برتھ ڈے کرتی نہیں کرتی؟ ہمارے گھر میں ہماری بہن دیکھو کیسا کرتی، ہمارا بھائی دیکھو کیسا گرینڈ سے کرتا، پورا گھر ڈیکوریشن کر کو، بلونا بند کو، اس کے بعد ایک خبر بنا کو، میت ڈال کو، کھولا ڈال کو، کیسا کرتی معلوم تمہیں بھی ہیں جی؟ تمہیں ہوا تو مردمانے کرو نا تو چھوڑ ڈالو گے۔ اب مردمانے کو اتنا بڑا نام دیا کیا کرنا، میں مجبور ہو گیا جا لے لے کا کو کیا دیا سے کیا کہا تو بچہ سال پورا ہو گیا، پھر اور ایک برتڑا پھر سامنے آ گیا ہے، ابھی میرا خرچ پھٹانے مولانا کے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو آج ہمارے مردوں کو، ہمارے بھائیوں کو مجبور کرنے والی چیز کیا ہے؟ سودی کاروبار۔ کئی نوجوان کیا ہے لوگوں کی جا دیکھو تمہیں کوٹے میں یہاں جا کر ہاتھا من لگ کھڑے تھے، انا آپا ہے نہیں ہے؟ میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ عورتوں کے ضرورتیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے رسومات، ان کے خرافات، ان کی جہالت ختم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بھائی میرے بھائیوں ان کے پاس جا کر ہاتھ بندھے کر کھڑے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں آج مالدار بننے کی فکر میں آج ہمارا بھائی قرضدار بنتا جا رہا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں اس کا خلاصہ اور اس کا انجام کیا ہے؟ خبر میں حشر میں کیا عالم میں اس کے ساتھ کھڑا کریں گے؟ کل کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، میرے بھائیوں یہ آیت کا کل میں آپ کو ترجمہ سناؤں، دل تھام کر آنا، کل ہم اس آیت کا ترجمہ کریں گے۔ میرے بھائیوں انشاءاللہ کل ایسی باتیں میں آپ کو سناؤں گا، صدقے دل سے اگر کوئی آدمی نہیں کر رہا ہے زندگی میں سود کی طرف نہیں جائے گا، اگر گیا ہے اللہ کے گھر میں قسم کھائے گا آج کے بعد سے میں سود نہیں لوں گا۔ کل ہم آپ کو وہ پیغام لے کر آئیں گے۔ دعا فرمائیں جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سود کے نحوست سے اللہ امت کے بچے کی، امت کے سماج کی اللہ تا قیامت تک حفاظت فرمائے۔